السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں۔ آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں اسے مغل گیلری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مغل گیلری کے نوادرات کو جس جگہ نمائش کے لیے رکھا گیا ہے وہ مغل شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مرکزی گیلری میں مغل دور کی منی ایچر تصاویر اور ہاتھی دانت سے بنا تاج محل کا ماڈل نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ تاج محل کا یہ ماڈل 1842 میں فیٹزو ولیم میوزیم کو دیا گیا تھا، پھر اسے 1924 میں لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم کو دیا گیا۔ بعد ازاں 1950 میں حکومت پاکستان کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ اس عجائب گھر کے دائیں حصے میں مغلیہ دور کے سکے اور شاہی فرمان رکھے گئے ہیں۔ اس عمارت کے بائیں حصے میں فارسی اور عربی رسم الخط میں مخطوطات رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ درباری مورخین کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب کی طرف سے نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں مغل فن کا عظیم دور تقریباً 1580 سے 1650 تک جاری رہا، اور اس میں 3 شہنشاہوں اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے دور حکومت رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں کے ہندو اور مسلمان فنکاروں اور کاریگروں نے شاہی ورکشاپوں کے مردانہ ماحول میں ایرانی عقاؤں کے ساتھ کام کیا۔ ان کے بہت مختلف روایات کو یکجا کر کے عدالت کے لیے ایک بالکل نیا اور تیزی سے تیار ہوتا ہوا انداز پیش کیا گیا۔ مغل خاندان کی بنیاد 1526 میں رکھی گئی تھی، جب ایک وسطی ایشیائی مسلمان شہزادہ بابر نے اپنے آباء و اجداد تیمور مطوفی 1405 کی مثال کی پیروی کی اور اس سرزمین پر حملہ کیا جسے وہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے نام سے جانتے تھے۔ اس نے دہلی کی سلطنت کو اس کے حکمران ابراہیم لودھی سے چھین لیا اور اس کی بنیاد رکھی جو دنیا کی عظیم سلطنتوں میں سے ایک بن جائے گی۔ اپنی ماں کے سلسلے کے ذریعے بابر بھی منگول حکمران چنگیز خان تقریباً 1162 سے 1227 کی نسل سے تھا، اور یہ خاندان منگول کے لیے فارسی لفظ سے جانا جاتا تھا۔ بابر کی زبان ترکش تھی، جس میں اس نے اپنی یادداشتیں لکھیں، اور فارسی ایران اور وسطی ایشیا کی ثقافت کی زبان تھی۔ اس کا دور حکومت صرف
4 سال رہا، لیکن اس دوران اس نے نئی عمارتیں تعمیر کیں اور ہندسی ایرانی انداز میں باغات لگائے، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے اب۔ 1530 میں اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت نے کابل، لاہور، آگرہ اور دہلی کے بڑے شہروں کو شامل کر لیا، لیکن اس کا کنٹرول کمزور رہا۔ بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھالا، جس میں اپنے والد کے عزم اور فوجی صلاحیت کی کمی تھی۔ 10 سال کے اندر ہمایوں کو افغان شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے زبردستی نکال دیا، جس نے مغل علاقے پر قبضہ کر لیا اور دہلی سے حکومت کی۔ اس کی بادشاہی قلیل مدتی تھی، لیکن اس نے ایک انتہائی مؤثر انتظامی نظام قائم کیا جو اس کی دیرپا میراث تھی۔ ہمایوں اپنے پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ بھاگ کر شاہ طہماسپ کے دربار میں ایران میں پناہ لی۔ شاہ کی مدد سے وہ کابل واپس آنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں سے اس نے بالآخر دہلی پر کامیاب حملہ کیا۔ ہمایوں نے تقریباً 17 سال کے بعد اپنے سابقہ علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا، لیکن رات کے وقت اپنی لائبریری کے پتھر کی سیڑھیوں سے گرنے کے چند ماہ بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد 1556 میں اس کے قابل ذکر 13 سالہ بیٹے اکبر نے تخت نشین کیا۔ ہمایوں کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک بزرگ ایرانی بیرم خان کی رہنمائی میں نوجوان حکمران نے اپنے علاقوں کو بڑھانا شروع کیا۔ کچھ آزاد مملکتیں فتح ہوئیں، دوسرے حکمرانوں نے معاہدوں پر دستخط کیے اور شاہی خدمات میں داخل ہوئے۔ اگلے 49 سالوں میں اکبر نے برِ صغیر کے شمال کے بیشتر حصے پر مغل حکمرانوں کو وسعت دی۔ مغرب میں گجرات سے لے کر مشرق میں بنگال تک اور شمال میں کابل اور کشمیر، جنوب میں آزاد دکن کی سلطنتوں کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی نئی سلطنتیں فتح ہوئیں، بہت سے مختلف خطوں سے فنکار اور کاریگر شاہی ورک شاپوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اکبر کے لیے بنائے جانے والی یادگاروں، پینٹنگز اور نوادرات میں اپنے مخصوص انداز لائے۔ سلطنت کی آبادی بنیادی طور پر ہندو تھی، جس میں ایک اہم مسلم اقلیت تھی، اور ہندو انتظامی درجہ بندی کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اکبر نے ہندو راجپوت حکمرانوں کی کچھ بیٹیوں سے شادی کی۔ کتب خانے کے شاہی گھر کتاب خانہ میں، جس میں کتب خانہ موجود تھا، اور ساتھ ہی وہ جگہ تھی جہاں مخطوطات تخلیق کیے گئے تھے، ہندوستانی فنکاروں کو 2 ایرانی ماسٹروں نے ہدایت کی تھی جو پہلے ان کے والد کی خدمت میں تھے، تاکہ کتابی مصوری کا ایک نیا انداز تیار کیا جا سکے۔
ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے خطاط، کتاب ساز اور روشن خیال بھی ایرانی تھے۔ متضاد معاصر ذرائع ریکارڈ کرتے ہیں کہ کہانیوں نے 12 یا 14 پابند جلدوں کو بھرا ہوا ہے، ہر ایک میں 100 پینٹنگز ہیں، اور اس کام کو مکمل ہونے میں 15 سال لگے۔ صحیح سالوں کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، لیکن اب زیادہ تر حکام اس بات پر ہی متفق ہیں کہ وہ تقریباً 1562 اور 1577 کے درمیان گزرے۔ ان میں سے 200 سے بھی کم پینٹنگز زندہ بچی ہیں۔ یہ سبھی اپنی بائنڈنگ سے الگ ہو گئی ہیں، جو طویل عرصے سے غائب ہیں۔ 60 فولیو کا سب سے بڑا گروپ اب ویانا کے MA کے میوزیم میں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا گروپ، جس میں 28 مکمل فولیو اور 2 ٹکڑے ہیں، VNA میں ہے۔ اس گیلری میں موجود مغلیہ دور کے سکے اور خطاطی کے خوبصورت فن پارے اور مغلیہ دور کی پینٹنگز کو دیکھ کر مغلیہ دور کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہاتھی دانت سے بنا تاج محل ایک منفرد احساس پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔